وہ کلینک بند کر کے جا رہی تھی جب اچانک ہی ایک لمبا چوڑا آدمی کلینک میں گھس آیا اور اسٹریچر پر پاؤں رکھ کر بولا، میرے پیر میں گولی لگی ہے، نکال دو۔ نہیں نکال سکتی، میں گائناکالوجسٹ ہوں اور یہ تو پولیس کیس ہے، وہ خوف زدہ ہو کر بولی۔ بچے بھی تو نکالتی ہو، جان دے دو یا گولی نکال دو۔ وہ پستول نکال کر بولا تو عارفہ نے اس کی گولی نکال دی۔ 1 ہفتے بعد وہ اغوا ہو گئی۔ یہ میرا خاص آدمی ہے، اس کی مرہم پٹی کرو۔ اس دن والا آدمی بولا۔ آج پھر جان کے خوف سے عارفہ نے مرہم پٹی کر دی۔ ہمیں روز ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، سوچ رہا ہوں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہیں رکھ لوں۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کے کان کے قریب بولا، جس پر وہ بدک کر اس سے دور ہوئی۔ دیکھیں، آپ کا کام میں نے کر دیا ہے، اب مجھے گھر جانے دیں۔ اگر میں گھر نہ گئی تو اس میں میری بہت بدنامی ہو جائے گی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی کیونکہ اس کے سامنے رونا دھونا مچا کر وہ کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط کے نام پر چونکی تھی۔ مجھے جب جب آپ کی ضرورت ہوگی آپ مجھے یا میرے لوگوں کو ٹریٹمنٹ دیا کریں گی، وہ بھی بنا کسی چون چرا کے، یہاں آ کر یا پھر آپ کے گھر۔ بالکل بھی نہیں، میں آپ کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتی، اور آپ اپنے مسئلے خود حل کریں، مجھے میرے گھر جانے دیں۔ وہ درستگی سے بولی تھی۔ اس حسینہ کے ایٹیٹیوڈ پر سامنے والا گھائل ہوتے ہوتے بچا تھا۔ ٹھیک ہے، میرے آدمی تمہیں گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا اسے گاڑی تک لایا تھا اور اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچی تھی سامنے ہی شازیہ بیگم صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ٹائم ہو گیا ہے بیٹا، اتنی دیر کر دی، اور فون بھی بند تھا۔ تم تو آج جلدی آنے والی تھی، پھر بھی اتنی دیر کر دی، موبائل بند کیوں تھا؟ وہ بیٹی کے لیے اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ماما، بس ایمرجنسی کیس آ گیا تھا تو دیر ہو گئی، اور موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی اس لیے بند ہو گیا تھا۔ عارفہ، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، طبیعت ٹھیک ہے؟ جی ماما، بس آج بہت تھک گئی ہوں، سر میں بھی بہت درد ہے، تو اس لیے میں تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتی ہوں۔ مگر بیٹا کھانا تو کھا لو۔ ماما بعد میں کھانا کھاؤں گی، اس وقت صرف سونا چاہتی ہوں۔ وہ کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر کے بیڈ پر سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ یہ کس مصیبت میں پڑ گئی تھی؟ یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑنے والا ہرگز نہیں۔ اسے لگتا تھا، کبھی سوچتی تھی پولیس سے مدد لے، مگر وہ اس کی طاقت دیکھ چکی تھی، اور اس طرح کے گنڈے تو پولیس کو جیب میں لیے پھرتے ہیں۔ کیا کروں؟ وہ واش روم چلی گئی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ شاور لے کر جب نکلی تو خود کو پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماما کو یہ سب بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ باہر نکل کر ان کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے ان کو اس بات کی بھنک بھی پڑنے نہیں دی تھی۔ شازیہ بیگم لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ ٹی وی پر کوئی نیوز چل رہی تھی۔ وہ چائے لے کر ان کے پاس آئی۔ یہ دیکھو عارفہ، ٹی وی پر کیسی خبر چل رہی ہے؟ سامنے نیوز اینکر تھی جو بتا رہی تھی کہ 3 دن پہلے جو ایک گھر میں چوری ہوئی تھی 12 تولے زیور اور نقدی کے ساتھ، وہ کوئی انجان آدمی ان کے گھر لوٹ کر لے گیا تھا، اور چوری کرنے والے دونوں چور اگلے دن روڈ پر مردہ حالت میں ملے تھے۔ سب لوگوں کا کہنا تھا اور ان گھر والوں کا کہ یہ سونا اور نقدی جس شخص نے ان کو لوٹی ہے، اسی شخص نے ان چوروں کا خاتمہ کیا ہے۔ اس شخص کی کوئی ویڈیو یا تصویر سامنے نہیں آئی تھی۔ ایک تصویر تھی چلتے ہوئے اس کے پیچھے سے لی گئی تھی، جس میں اس کا چہرہ تو نہیں تھا، مگر اس کے بازو پر نشان تھا جو واضح ہو رہا تھا۔ پورے شہر میں اس انجان ہیرو کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ سوشل میڈیا پر اس کے ہزاروں فین بن گئے تھے۔ عارفہ کو اس تصویر میں موجود شخص کچھ جانا پہچانا سا لگا تھا۔ جب اس کی نظر اس کے بازو پر موجود نشان پر پڑی تھی تو وہ چونک گئی تھی، کیونکہ یہ وہی تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی، مگر پھر سر جھٹکتی وہ چائے پینے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اگلے کچھ دنوں تک عارفہ اس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی تھی کہ نہ جانے کہاں پر وہ مل جائے، مگر 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور وہ دوبارہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ عارفہ جس ہسپتال میں کام کرتی تھی وہاں پر عارفہ کو کوئی گڑبڑ لگتی تھی، اور اس پر وہ پچھلے 1 ماہ سے کام کر رہی تھی۔ مریضوں کو دی جانے والی دوائیاں جو لاکھوں کا بل بناتی تھیں وہ جعلی تھیں۔ عارفہ کو شک تو بہت پہلے ہو گیا تھا، مگر وہ بنا ثبوت کے کسی بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی، اور اسے ثبوت بھی مل چکے تھے۔
اور اس وقت وہ حیران پریشان اپنے کیبن میں بیٹھی ہوئی تھی جب ڈاکٹر سدرا اس کے کیبن میں آئی۔ کیا سوچ رہی ہیں ڈاکٹر عارفہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اکیلی یہ سب کر سکتی ہیں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ مجھے پتا ہے آپ کو بھی وہ سب معلوم ہو گیا ہے جو مجھے 6 ماہ پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتا ہے؟ ہاں، مجھے پتا ہے۔ تو ڈاکٹر سدرا، آپ نے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ یہ تو گناہ ہے، غلط ہے، ہمیں کمپلین کرنی چاہیے پولیس میں۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں ڈاکٹر، ہم عورتیں ان درندوں کا سامنا بالکل نہیں کر سکتی۔ اگر ان لوگوں کو بھنک بھی پڑ گئی نا کہ ہمیں ان کے کالے کرتوتوں کا پتہ چل گیا ہے تو وہ ہمیں ختم کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائیں گے۔ ہمارے سینئر ڈاکٹر صدیق، پتہ ہے نا ان کے بارے میں کیا ہوا تھا؟ ہاں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا نہیں تھا، کروایا گیا تھا۔ ان کو بھی سب کا پتہ چل گیا تھا اور وہ ان کے بارے میں کمپلین کرنے والے تھے، اور کمپلین کرنے سے پہلے ہی ان کا منہ بند کر دیا گیا تھا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، ہم اکیلے کیا کریں گے؟ اس لیے میں نے سوچا میں اس ہسپتال سے ریزائن کر کے جا رہی ہوں، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر سدرا مایوسی سے بولی تھی۔ مگر ڈاکٹر سدرا، ہم اس طرح لوگوں کو مرتے کیسے چھوڑ دیں؟ ہم ڈاکٹرز ہیں، ہمارا پیشہ لوگوں کی جان بچانا ہے، نہ کہ جان لینا۔ ہم اپنی جان بچائیں پہلے، اگر خود زندہ رہیں گے تو دوسروں کی جان بچا سکیں گے۔ اس لیے میں آپ کو سمجھانے آئی ہوں کہ آپ بھی ریزائن کر کے کسی اور ہسپتال میں جاب کر لیں، مگر اس پنگے میں مت پڑیں۔ آگے جو آپ کی مرضی، میں گھر جا رہی ہوں۔ وہ اپنے گھر آئی تھی جب اسے لاؤنج میں کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ گھر میں کون آیا اس وقت؟ وہ جب آئی تھی تو کوئی انجان شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے ساتھ شازیہ بیگم باتوں میں مصروف تھیں۔ السلام علیکم۔ وہ سلام کرنے کے بعد حیران نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارے آؤ عارفہ، ان سے ملو، یہ اسفند حیات ہیں۔ آج یہ نہ ہوتے تو تمہاری ماں بھی نہ ہوتی۔ پتہ ہے آج سگنل پر جب گاڑیاں رکی تھیں تو میں سڑک کراس کرنے لگی تھی اور ایک بدتمیز گاڑی والا سگنل توڑ کر آ رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے اسفند بیٹے نے مجھے بر وقت بازو سے پکڑ کر پیچھے کر لیا۔ آپ کا شکریہ جو آپ نے میری ماما کی ہیلپ کی۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی کیونکہ یہ شخص اسے پہلے بھی کہیں دیکھا دیکھا سا لگا تھا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اسفند کی نظریں مسلسل وہ خود پر محسوس کر رہی تھی۔ جب وہ اس کی طرف دیکھتی تو وہ فوراً نظریں جھکا لیتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان سے معذرت کرتی کمرے میں آ گئی تھی۔ ایک انجان نمبر سے اس کے موبائل پر میسج آیا تھا۔ اس نے حیرت سے واٹس ایپ کھولا۔ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسے حیرت ہوئی تھی، یہ کون ہے جو اس سے ملنا چاہتا تھا؟ پھر اسے اس کا خیال آیا تھا اور اس نے جلدی سے وہ نمبر بلاک کر دیا تھا۔ وہ پہلے ہی کم ٹینشن میں تھی جو یہ دوبارہ اس کو مزید ٹینشن دے رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر جیسے ہی باہر نکلی تھی شازیہ بیگم اس کے لیے ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ موم، یہ آپ نے کسے گھر میں گھسا لیا؟ آپ کو پتا ہے کتنے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے آپ کی مدد کی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ اسے گھر تک لے آتی۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ وہ مجھے گھر تک چھوڑنے آیا تھا، بتایا تو تھا میں نے۔ اور جی یاد ہے مجھے، اس نے آپ کی ہیلپ کی تھی۔ تو آپ کیب میں آتی نا، اس کے ساتھ کیوں آئیں؟ بیٹا میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، میرا بی پی اتنا شوٹ کر گیا تھا، بجائے اس کے کہ تم اس کی احسان مند ہو اسے ہی برا بھلا کہہ رہی ہو۔ میں نے کب کہا اسے برا بھلا؟ مگر جو بھی ہے آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ مجھے تو اسفند بہت اچھا لگا ہے، اس کا اپنا اتنا اچھا کاروبار ہے، اور اس کے علاوہ مجھے تو بڑا باادب اور با اخلاق بچہ لگا ہے۔ عارفہ میں سوچ رہی ہوں اگر… بس ماما پلیز، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کو تو ہر ایرے گہرے راہ چلتا ہی اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کی مدد کی تو آپ اس کے بدلے میں میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گی؟ حد ہو گئی ہے۔ ہاں ابھی اتنا کچھ تو میں نے بولا ہی نہیں، کتنا تم نے سوچ لیا۔ مجھے پتا ہے آپ یہی کہنے والی تھی، ایسا ہی ہے نا؟ اور اس کی بات پر شازیہ بیگم ہنستی چلی گئی۔ ہاں تو اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، اب تک تو تمہاری شادی ہو جانی چاہیے تھی، پہلے ہی تمہاری وجہ سے میں نے بہت لیٹ کر دی، مگر اب میں اس معاملے میں سیریس ہوں، میں جلد ہی تمہیں تمہارے گھر کا کر دینا چاہتی ہوں۔ اور عارفہ اب تم بھی اس معاملے میں سیریس ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے ماما، میں ہو جاؤں گی سیریس، مگر اس طرح آپ کسی انجان کے ساتھ تو میری شادی کا نہ سوچئے، مجھے برا لگا۔ کیا میں اتنی ہی آپ پر بوجھ بن گئی ہوں؟
بیٹا بوجھ تھوڑی نہ ہو، تم تو میری جان ہو، تمہیں پتا ہے تمہارے علاوہ اس دنیا میں میرا ہے ہی کون؟ مگر سوچو نا، اب شادی تو کرنی ہے، کسی سے تو کرنی ہے۔ ماما شادی کرنی ہے تو اب کیا مطلب ہے، کسی سے بھی کر لوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، چھوڑو اس بات کو، تم کھانا کھاؤ، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ وہ بیٹی کا موڈ خراب ہوتا دیکھ کر بات بدل گئی تھی۔ اس کے بعد تو اسفند حیات نے معمول ہی بنا لیا تھا۔ وہ شازیہ بیگم سے ہر جگہ پر ٹکرا جاتا تھا اور اکثر ہی ان کے گھر آنے لگا تھا۔ ادھر عارفہ نے بھی 2-3 اچھے ہاسپٹلز میں جاب اپلائی کر رکھی تھی، مگر اسے ابھی تک کہیں سے جواب نہیں ملا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا جیسے ہی اسے کہیں سے جاب ملتی ہے وہ فوراً یہاں سے ریزائن کر دے گی۔ پھر اسے اپنی ہی سوچ پر شرمندگی بھی ہونے لگتی تھی۔ وہ بزدلوں کی طرح یوں آنکھیں بند کر کے غریب عوام کو لٹتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر وہ ابھی تک کسی فائنل فیصلے پر نہیں پہنچ سکی تھی۔ اس دن وہ گھر آ رہی تھی جب اچانک اس کی گاڑی کے سامنے کوئی آ گیا۔ اس نے اچانک سے بریک لگائی تھی اور وہ شخص گھوم کر اس کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے منہ پر ابھی تک ماسک ہی تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ آپ پھر آ گئے؟ میں آج آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانے والی، میری طبیعت خراب ہے۔ اسے یہی لگا تھا کہ وہ آج پھر اسے اپنے ساتھ کہیں مرہم پٹی کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ نہیں، میں تمہیں آج کہیں لے جانا نہیں چاہتا، میں تمہارے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بولو، کیا بات ہے؟ وہ سخت نظروں سے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں پتا ہے تمہارے ہسپتال میں کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ اس کی طرف حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سب پتا ہے اور مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، اور یہ بھی کہ تم یہاں سے ریزائن کر کے کہیں اور جاب کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہو، ہے نا؟ ہاں، ایسا ہی ہے، وہ نظریں جھکائے شرمندگی سے بولی تھی۔ تو تم اپنے ہسپتال والوں کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہو گی؟ میں کیسے کر سکتی ہوں ایکسپوز؟ یہاں سبھی ملے ہوئے ہیں، نہ پولیس کچھ کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اور۔ ہمارے ملک کی پولیس تو سب سے زیادہ کرپٹ ہے۔ اب اتنی بھی بری ہماری پولیس نہیں ہے۔ کیوں؟ تم کیوں اتنا پولیس کی سائیڈ لے رہے ہو؟ خود تو پولیس سے چھپتے پھرتے ہو۔ میں کب چھپ رہا ہوں پولیس سے؟ اچھا، اگر پولیس سے چھپتے نہیں ہو تو مجھ سے چوری چھپے مرہم پٹی کیوں کروانے آ جاتے ہو؟ خیر، میرے پاس ایک آفر ہے تمہارے لیے۔ میں چاہتا ہوں تم ابھی اسی ہسپتال میں کام کرو، اور تمہیں جو بھی ثبوت ملے وہ تم مجھے دے دو۔ میں تمہارا نام لائے بغیر ان کو بے نقاب کر دوں گا۔ اور میں تم پر کیوں اتنا بھروسہ کروں؟ مجھے کیا پتا تم اپنی کوئی دشمنی ان سے نکالنا چاہتے ہوگے۔ وہ اسے ٹوکتی ہوئی بولی تھی۔ میری کوئی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، مگر میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اس معاملے میں میرا ساتھ دو۔ میں تمہارا کسی معاملے میں کوئی ساتھ نہیں دینا چاہتی۔ بہتر ہے آئندہ مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ اب نکلو یہاں سے۔ کیا تمہارا ضمیر مطمئن رہ سکے گا؟ معصوم لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ اس ہسپتال میں لاکھوں روپے وصول کر کے جو ان کو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ جعلی ہیں۔ اس سے بہت سے لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تم ڈاکٹر ہو، لوگوں کی جانیں بچانا تمہارا پیشہ ہے۔ اچھی طرح سوچ لو۔ اور یہ میرا فون نمبر ہے، تمہارا جو بھی فیصلہ ہو مجھے فون کر کے بتا دینا، اور اس کے بعد میں تم سے کبھی خود نہیں ملنے آؤں گا۔ ہاں، اگر تمہیں کبھی میری ضرورت پڑی تو مجھے کال کر سکتی ہو۔ وہ غصے میں اپنی بات مکمل کرتا گاڑی سے نکل کر جا چکا تھا، اور وہ کتنی دیر وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس نے جاتے ہی ساری بات اپنی ماں سے شیئر کی تھی۔ شازیہ بیگم حیران سی سے سن رہی تھی۔ عارفہ، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم اغوا ہو گئی تھی۔ بیٹا مجھے تو بتانا چاہیے تھا۔ ماما، میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ پریشان ہو جاتی، اور پھر اس نے مجھے جلدی چھوڑ دیا تھا۔ مگر وہ کون ہے؟ شازیہ بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ مجھے لگتا ہے ماما یہ وہی ہے، اس دن نیوز میں جو آپ انجان ہیرو کی بات بتا رہی تھی نا، مجھے یہ وہی لگتا ہے۔ تمہیں یہ وہی کیسے لگتا ہے؟ اس دن مرہم پٹی کروانے جب یہ میرے پاس آیا تھا تو اس کے بازو پر بھی زخم تھا، اور میں نے دیکھا تھا اس کے بازو پر ایک پیدائشی نشان بنا ہوا ہے، اور اس دن اس تصویر میں بھی اس کے بازو پر ویسا ہی ایک نشان تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ وہی ہے۔ تو بیٹا پھر تو یہ اچھے کام کر رہے ہیں نا، یہ کوئی برا آدمی تو نہیں ہوا؟ ہاں، مگر مام مجھے پھر بھی ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں وہ مجھے استعمال نہ کرنا چاہ رہا ہو۔ بیٹا وہ تمہیں کیوں استعمال کرے گا؟ اگر وہ ان لوگوں کو تمہارے ذریعے ایکسپوز کر سکتا ہے تو تم اسے کرنے دو۔
شازیہ بیگم ایک بہادر عورت تھیں۔ وہ خطرے کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنے والوں میں سے نہیں تھیں، بلکہ وہ خطرے کا مقابلہ ڈٹ کر کرنے والوں میں سے تھیں، اور یہی بات وہ اپنی بیٹی کو بھی سمجھا رہی تھیں۔ ماں کی طرف سے حوصلہ ملنے پر عارفہ نے اس نمبر پر کال ملائی تھی، اور دوسری ہی بیل پر وہ کال ریسیو ہو چکی تھی۔ مجھے پتا تھا ڈاکٹر عارفہ، ایک بہادر ماں کی بہادر بیٹی ہیں، میں تمہاری ہی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے وہ فون اٹھاتے ہی بولا تھا، آپ میری مام کو کیسے جانتے ہیں؟ ارے بھائی، بیٹی ہمیشہ اپنی ماں پر ہی جاتی ہے۔ تم بہادر ہو، اس کا مطلب ہے تمہاری ماں بھی بہت بہادر ہوں گی۔ اچھا بتاؤ، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں یہی کرنا ہوگا کہ جو تمہارے پاس ان کے خلاف ثبوت ہیں وہ تم مجھے دے دو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا نام اس سب میں آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ بنا تمہارا نام ظاہر کیے ہوئے میں ان جعلی دوائیوں کے پیچھے موجود عناصر کو ان کے انجام تک لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، کل دوپہر 2 بجے میں آپ کو وہ ثبوت لا کر دے دوں گی، اور کس جگہ پر ملنا ہے یہ میں آپ کو میسج کر دوں گی۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اگلے دن وہ ٹھیک 2 بجے ہسپتال سے نکلی تھی، اور اس وقت وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس شخص نے ابھی تک ماسک چہرے سے نہیں اتارا تھا۔ عارفہ نے بھی اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ پین ڈرائیو ہے، اس میں سارا ڈیٹا موجود ہے۔ وہ ویڈیوز ہیں جن میں یہ بات کلیئر ہے کہ اس ہسپتال میں جعلی دوائیوں کی سپلائی آتی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے لوگوں کی جانیں ان جعلی دوائیوں کی وجہ سے گئی ہیں ان کی لسٹ ڈیٹیلز کے ساتھ اس میں موجود ہے۔ آپ کے پاس اتنا مواد موجود تھا، پھر بھی آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ کس کے ساتھ میں یہ ایکشن لیتی؟ آپ کو پولیس کے پاس جانا چاہیے تھا۔ مجھے پولیس پر یقین نہیں ہے۔ میں نے بھی یہ سب کچھ ڈیٹا اسی لیے اکٹھا کیا تھا کہ میں ان لوگوں کو سب کے سامنے بے نقاب کروں گی۔ مگر کیا؟ آپ کو کچھ بزدل لوگوں نے ڈرا دیا ہوگا۔ اتنا کچھ کیسے جانتے ہیں آپ میرے بارے میں؟ آپ ہیں کون؟ عارفہ کو واقعی حیرت ہوئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں ہر بات جانتا تھا۔ میں جو بھی ہوں، مگر اتنا برا نہیں ہوں جتنا برا مجھے سمجھتی ہیں۔ برے انسان کو سب برا ہی سمجھتے ہیں، اور اب میں نے آپ کو یہ سارے ثبوت دے دیے ہیں تو میں دیکھتی ہوں آپ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ اچھے انسان ہوئے تو پتہ چل جائے گا۔ اپنی بات مکمل کرتی وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ اچانک کچھ گاڑیاں اس کی گاڑی کے گرد آ کر رکی تھیں، اور ایک گاڑی نے اس کی گاڑی کو اوورٹیک کیا تھا۔ وہ لوگ گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آئے تھے اور گن پوائنٹ پر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے تھے۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ گاڑی ایک جگہ پر رکی تھی۔ عارفہ کی آنکھوں پر کالی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تو تم ہو وہ ڈاکٹر جو میرے ہسپتال کو بند کروانے کے منصوبے بنا رہی ہو۔ تمہیں کیا لگا میں آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوں اور تمہارا جو جی میں آئے گا وہ کرو گی؟ تم جیسے کئی آئے اور کئی گئے اس ہسپتال کو بند کروانے والے، مگر آخرکار وہ مٹی میں مل گئے، اور تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ بتاؤ کہاں ہے وہ پین ڈرائیو؟ سامنے کھڑا ادھیڑ عمر آدمی سگار پیتا ٹھنڈے لہجے میں مخاطب تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ہی میں کچھ جانتی ہوں، میں تو آپ کے ہسپتال سے ریزائن کرنے والی تھی۔ تمہارے پاس ثبوت ہے میرے خلاف، اور مجھے پتا چلا ہے کہ تم وہ ثبوت لے کر پولیس کے پاس جانے والی ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس آپ کے خلاف جو ثبوت تھے وہ میں نے مٹا دیے تھے۔ ہاں میں جانا چاہتی تھی، مگر پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو پھر تم نے پولیس کو ساتھ ملانے کا منصوبہ بنایا؟ وہ اس کی بات ٹوکتے ہوئے بولا تھا۔ پولیس تو آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور میں پولیس کے پاس جانے والی حماقت کیوں کروں گی؟ دیکھیں سر، یہ سچ ہے، مجھے پتا چل گیا تھا کہ آپ کے ہسپتال میں جعلی دوائیوں کی سپلائی آتی ہے، مگر وہ سارے ثبوت میں نے پھر خود ہی ڈیلیٹ کر دیے تھے، اور میں نے 2-3 جگہ پر اپلائی کر رکھا ہے۔ آپ کو نہیں یقین تو آپ چیک کر لیں، میں جلدی آپ کا ہسپتال چھوڑنے والی تھی۔ دیکھو لڑکی، میرے ساتھ ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو جان سے جاؤ گی ہی، تمہاری بوڑھی ماں بھی مرے گی۔ تمہارے ساتھ ماں کے نام پر عارفہ چونکی تھی۔ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں، میرے پاس آپ کے خلاف کچھ نہیں ہے، اور میں نے کہا نا، اتنی بہادر نہیں ہوں میں کہ آپ جیسے ڈان کے ساتھ میں پنگا لوں۔ مجھے میرے گھر جانے دیں۔ جب تک میں یہ تسلی نہیں کر لیتا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے یا نہیں، میں تمہیں بالکل بھی یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تم لوگ اس کے گھر جاؤ اور ایک ایک کونا چھان مارو، وہاں سے کچھ ملتا ہے یا نہیں، اور اس کے سامان کی بھی اچھی طرح تلاشی لو۔ نادر شاہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا بولا تھا۔
4-5 गुंडे इनके घर घुस आए थे। शाजिया बेगम परेशानी से ये सब होता हुआ देख रही थी। कौन हो तुम लोग और क्यों कर रहे हो ये सब? देख देख बुढ़िया, चुपचाप वहां बैठ जा, अगर अपनी जान प्यारी है तो, वरना तुम्हें भी तुम्हारी बेटी की तरह ऊपर पहुंचा देंगे। और शाजिया बेगम के मुंह से चीख निकली थी। क्या किया तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ? वो हमारे बॉस के खिलाफ कदम उठाने जा रही थी। अभी तक तो इसके साथ कुछ नहीं किया, मगर अगर मेरे बॉस के खिलाफ इसने कुछ बक दिया या कोई सबूत मिल गए तो फिर तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को ऊपर पहुंचा देंगे। एक लड़का जिसने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, वो बंदूक की नोक शाजिया बेगम के सर पर रखता गुस्से से चिल्लाया था। तकरीबन आधे घंटे तक वो एक एक चीज उलट पुलट करके देख चुके थे, मगर इनको कुछ नहीं मिला था, तो वो लोग वहां से निकल चुके थे। पीछे शाजिया बेगम कितनी ही देर सोफे पर बैठे रोती रही थी। इनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर मोबाइल ही पकड़ लेती। फिर आरफा का ख्याल आते ही इसने जल्दी से फोन उठाकर कॉल मिलाई थी, मगर आरफा का नंबर बंद था, तो इसने कुछ सोचते हुए असफंद हयात को कॉल की थी और इसे सारी बात बता दी थी। माँ जी, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज अगर कुछ कर सकते हो तो मेरी बेटी को ढूंढ दो, शाजिया बेगम रोते हुए बोली थी। आप फिक्र नहीं करें, आपकी बेटी को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं करता हूँ कुछ। शाम से रात हो गई थी, मगर अभी तक आरफा का कुछ पता नहीं चला था। शाजिया बेगम बार बार असफंद को कॉल कर रही थी और वो फोन पर ही इनको तसल्ली दे रहा था। सुबह 4 बजे का वक्त था। आरफा अभी तक घुटनों में सर दिए बैठी हुई थी। इसे रह रहकर अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। क्यों इसने इस अजनबी शख्स पर एतबार किया था, और वो इतनी बुरी मुश्किल में फंस चुकी थी। न जाने इसकी मामा के साथ क्या हुआ होगा। माँ का ख्याल आते ही वो बुरी तरह से रोने लगी थी। थोड़ी देर बाद बाहर अचानक गोलियों की आवाजें आने लगी थी। बाहर पुलिस की रेड हुई थी। नादिर शाह के काफी लोग मारे गए थे। इसको पुलिस अपनी हिरासत में ले चुकी थी और पुलिस की वर्दियों में मलबूस 2 औरतें अंदर आई थीं और आरफा को अपने साथ ले गई थीं। प्रेस बैठी थी जिसमें यह बात सबके सामने आई थी कि डॉक्टर आरफा, जो नादिर शाह के अस्पताल में डॉक्टर थीं, उन्होंने नादिर शाह के काले करतूत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिए और इस वजह से नादिर शाह ने इसको अगवा कर लिया। सब लोग डॉक्टर आरफा की बहादुरी पर इसे अप्रिशिएट कर रहे थे। नादिर शाह का अस्पताल सील हो चुका था। दोपहर 2 बजे के करीब वो घर पहुंची थी और शाजिया बेगम इसको अपने सीने से लगाती रोने लग गई थी। तुम ठीक हो बेटा? बहुत डर गई थी मैं, मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने ही तुम्हें करने को कहा था। अरे नहीं मामा, क्या हो गया आपको? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपने मुझे जो कहा था अच्छा ही कहा था, आपको ऐसे ही कहना चाहिए था। क्या हो गया आंटी, आप तो इतनी बहादुर हैं, फिर भी आप रो रही हैं। शाजिया बेगम की तबीयत बिगड़ने लगी थी और वो लोग इसे अस्पताल लेकर आए थे। इनका बीपी शूट कर गया था। रात 10 बजे वो घर वापस आए थे। अगले दिन असफंद शाजिया बेगम से मिलने आया था। इसने आरफा से शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी और अब शाजिया बेगम भी जल्द अज जल्द आरफा की शादी कर देना चाहती थी। उन्होंने इससे थोड़ा सोचने का वक्त लिया था, क्योंकि वो आरफा से इस बारे में बात करना चाहती थी। वो उठकर जा चुका था। आरफा कमरे में आई थी। आरफा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी मामा, बोलें। असफन तुमसे शादी करना चाहता है और मुझे भी इसमें कोई बुरी बात नजर नहीं आई। इसी की वजह से तुम इस वक्त हमारे सामने हो। पूरी रात वो हमारे लिए खज्जल ख्वार होता रहा। कैसे मेरी एक कॉल पर वो भागा भागा आया। मैं जब जब इससे मिली हूं इससे अच्छा ही पाया है। बाकी तो बेटा, शादी किस्मत का खेल है। मगर मॉम, इतनी जल्दी कहाँ है बेटा? बस मैं बहुत डर गई हूँ, प्लीज मेरी बात मान लो। आरफा, प्लीज बेटा, मेरी खातिर। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वो सर झुका के बाहर निकल आई थी। पीछे शाजिया बेगम तो खुशी से निहाल हो गई थी। न जाने क्यों वो शुरू से ही शादी के नाम से कतराती थी, मगर शाजिया बेगम एक समझदार औरत थी। वो जल्द अज जल्द अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। आरफा की शर्त थी कि सब कुछ सादगी के साथ होगा, इसलिए अगले जुमे इन दोनों का सादगी के साथ निकाह था। रुखसती कुछ माह बाद होना तय पाई थी। शाजिया बेगम तो अभी ही इसकी रुखसती करना चाहती थी, मगर आरफा ने मना कर दिया था, और आरफा बेगम तो निकाह की बात पर इतना खुश हो गई थी। शाजिया बेगम के लाउंज में इन दोनों का निकाह हुआ था। सफ़ेद रंग के शलवार कमीज पर सफ़ेद भारी कामदार दुपट्टा उड़ा हुआ था, और वह सादगी में भी इतनी हसीन लग रही थी कि असफंद की इससे नज़र हट नहीं पा रही थी।
بیٹا آپ بیٹھے، میں کھانے کو دیکھ لوں۔ شازیہ بیگم کچن میں چلی گئی تھی کیونکہ انہوں نے آج اسفند کے لیے شاندار دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ ان کے جانے کے فوراً بعد عارفہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور اسفند جو اسے گفٹ دینا چاہتا تھا وہ اسے جاتا ہوا حیرت سے منہ کھولے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ خود ہی اٹھ کر اس کے کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ نوک کرنے کے بعد وہ اندر آیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے دوپٹے سے پینے نکالنے میں مصروف تھی۔ پیچھے وہ اسے کھڑا دیکھ کر حیرت سے مڑی۔ آپ یہاں؟ ہاں، آپ تو فوراً اٹھ کر آ گئیں، گفٹ بھی نہیں لیا۔ اس نے اپنی پاکٹ سے ڈائمنڈ کی رنگ نکال کر اس کی انگلی میں پہنا دی اور اس پر اپنے لب رکھے۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ جب اسفند نے اس کا ہاتھ پکڑا اور عارفہ کو قریب کر لیا تھا۔ تھینک یو سو مچ عارفہ، آپ کو نہیں پتا آپ مجھے پہلے ہی دن کتنی اچھی لگی تھی، مگر پھر مجھے ڈر بھی لگتا تھا کیونکہ آپ کی نظروں میں مجھے اپنے لیے ناپسندیدگی واضح نظر آتی تھی، اور جب آنٹی نے مجھے اس رشتے کے لیے ہاں کی تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے اس دنیا جہان کی دولت مل گئی ہو۔ اور وہ اس کی باتوں کو غور سے سن رہی تھی۔ یہ محبت، پیار، یہ سب مجھے افسانوی لگتا ہے، مجھے ان باتوں پر یقین نہیں ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ رہیں گی تو میں آپ کو ضرور یہ سب سکھا دوں گا۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا بولا تھا جب عارفہ نے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کیا تھا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں، مام آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، کھا کر جائیے گا۔ عارفہ کا انداز صاف کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے کھانا کھانے کے بعد چلا جائے، مگر میں تو ابھی بالکل بھی جانے والا نہیں ہوں۔ ابھی میں اپنی بیگم کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارنا چاہتا ہوں، مگر میں بہت تھکی ہوئی ہوں اور میں چینج کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی طرف پیٹھ موڑ کر اپنا دوپٹہ اتارنے کے بعد اپنی جیولری اتارنے لگی تھی اور وہ اس کے پیچھے کھڑا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ عارفہ کتنی ہی دیر تک اپنے گلے میں موجود ہار کو اتارنے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ اتر نہیں رہا تھا اور اسے کافی مشکل پیش آ رہی تھی، مگر اس کی مشکل اسفند نے آسان کر دی تھی۔ اس نے اس کا ہار اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ چوڑیاں اتارنے کے بعد عارفہ وہ رنگ بھی اتارنے لگی تھی جب اسفند نے اس کا ہاتھ روکا تھا۔ یہ نہ اتارو نا، اچھی لگ رہی ہے، جس پر عارفہ بھی رک گئی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں باہر ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد عارفہ نے شکر ادا کیا تھا اور کپڑے نکال کر وہ واش روم چلی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسفند کو دیکھ کر اسے کچھ عجیب سا ہوتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مگر اسے یاد نہیں آتا تھا کہ آخر کہاں۔ وہ ابھی تک اس الجھن سے ہی نہیں نکلی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اسفند حیات جا چکا تھا۔ پیچھے شازیہ بیگم کتنی ہی دیر تک ان دونوں کے کپل کو تعریفیں کرتی رہی تھیں۔ موم، کیا ہو گیا آپ کو؟ اتنی بھی تعریف مت کیا کریں اس کی، ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، نہ جانے وہ کیسا ہوگا۔ بری بات ہے عارفہ، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھتے، کتنا اچھا انسان ہے وہ۔ اور ہاں، کیا دوبارہ تمہیں اس نمبر سے وہ کال آئی یا وہ دوبارہ تم سے ملنے کے لیے آیا؟ اچانک سے شازیہ بیگم کو اس انجان آدمی کا خیال آیا تھا۔ نہیں، ملے ایک دفعہ میرے ہاتھ، میں اس کی جان لے لوں گی۔ اس کی وجہ سے میں کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی اور اس نے پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ جو بھی ہے بیٹا، اس نے سارا کریڈٹ بھی تو تمہیں ہی دے دیا ہے نا۔ بھاڑ میں جائے کریڈٹ، اگر اس رات آپ کو کچھ ہو جاتا تو پتہ ہے میں نے وہ رات کیسے گزاری تھی۔ ایک دفعہ وہ میرے ہاتھ لگ جائے، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ دانت پیستی بولی تھی اور شازیہ بیگم نے اپنی بیٹی کو اتنے غصے میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا عارفہ؟ کول ڈاؤن، بھول جاؤ وہ سب، اور بتاؤ تمہاری جاب کا کیا بنا؟ کب سے جانا شروع کر رہی ہو؟ ہسپتال؟ جی موم، 3 دن بعد سے میں ہاسپٹل جوائن کر رہی ہوں۔ ہاں چلو شکر ہے، اتنی اچھی تمہیں نوکری مل گئی، ورنہ میں تو بہت ڈر رہی تھی۔ اچھا بہت رات ہو گئی ہے، آپ بھی سو جائیں، میں بھی سونے جا رہی ہوں۔ وہ ان کو شب بخیر کہتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کا موبائل تھوڑی دیر بعد بجنے لگا تھا۔ اسفند کالنگ دیکھ کر اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو وہ شخص گیا تھا اور پھر وہ کال کرنے لگ گیا تھا۔ ان کے نکاح کو تقریباً 1 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ اس دوران اسفند اور عارفہ تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ کتنی ہی دفعہ عارفہ اور شازیہ بیگم اسفند کے گھر کھانے پر بھی جا چکی تھیں۔ شازیہ بیگم کو اپنا انتخاب بیٹی کے لیے اچھا محسوس ہونے لگا تھا۔ عارفہ بھی کافی مطمئن تھی۔ اس دن وہ ہسپتال میں مریضوں کو چیک کر رہی تھی جب اچانک اس کا فون بجا تھا۔ اسفند کی کال دیکھ کر پہلے وہ موبائل سائلنٹ پر لگانے والی تھی،
مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال ریسیو کرتے فون کان سے لگا لیا تھا، اور جو اسے خبر ملی تھی اس نے اس کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ شازیہ بیگم کی طبیعت خراب تھی، ان کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ ان کا بی پی آخری حد تک شوٹ کر چکا تھا۔ ان کے گھر کام والی نے اسفند کے نمبر پر کال ملائی تھی، کیونکہ عارفہ نے کال اٹھائی نہیں تھی، اور اسفند اس وقت ان کو لے کر ہسپتال میں موجود تھا۔ ماں کی طبیعت کا سن کر ڈاکٹر عارفہ جلدی سے ہسپتال پہنچی تھی۔ شازیہ بیگم کی حالت کافی کریٹیکل تھی۔ عارفہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ کیا ہو گیا عارفہ؟ آنٹی انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں بھی ڈاکٹر سے مل کر آیا ہوں، ان کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ ابھی تھوڑی دیر تک ہم ان سے مل سکتے ہیں، تم پریشان مت ہو۔ اچانک ڈاکٹر بھاگ کر آئے تھے۔ نرسز ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں اور ہر طرف کھلبلی مچ گئی تھی۔ یہ ہاسپٹل اسفند کے دوست کا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کو کافی پروٹوکول مل رہا تھا۔ اچانک شازیہ بیگم کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو ڈاکٹر کی ٹیم بھاگ کر آئی سی یو میں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلے تھے۔ آئی ایم سوری مسٹر اسفند، ہم آپ کے مریض کو نہیں بچا سکے۔ اور عارفہ کو تو لگا تھا اس کے پیروں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ اس کی چیخیں ہسپتال میں گونج رہی تھیں۔ اسفند نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ماں کے چھوڑ جانے کا صدمہ اس قدر گہرا تھا کہ اسفند سے عارفہ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ 15 دن بعد عارفہ نے دوبارہ ہسپتال جوائن کر لیا تھا۔ اس سارے عرصے میں اسفند نے عارفہ کا بہت ساتھ دیا تھا، ورنہ وہ جس قدر اکیلی اور ٹوٹ چکی تھی اسے لگتا تھا وہ جی نہیں پائے گی، مگر اسفند کے پیار اور محبت نے اسے ٹوٹنے سے بچا لیا تھا۔ اسفند نے کافی دفعہ سوچا تھا کہ وہ اس سے گھر چلنے کی بات کرے، کیونکہ شازیہ بیگم کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی، اور اس طرح اکیلے وہ عارفہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ عارفہ کو بنا بتائے اسفند نے 2 لوگوں کو اس کی نگرانی پر چھوڑا ہوا تھا۔ اگر وہ یہ بات عارفہ کو بتاتا تو شاید اسے برا لگتا، اور اس بات کا شک عارفہ کو پڑ گیا تھا کہ کچھ لوگ اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی جو اس کے پیچھے تھا، اس نے اس کے سامنے مڑ کر زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ کیوں کر رہے ہو پیچھا؟ کس کے کہنے پر کر رہے ہو؟ عارفہ کو یہی لگا تھا کہ وہ شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ میم، ہم آپ کا پیچھا نہیں کر رہے، ہم آپ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہمیں اسفند حیات نے آپ کی نگرانی پر مامور کیا ہے۔ اور اپنے شوہر کا نام سنتے ہی وہ حیران ہوئی تھی۔ غصے سے اس نے آ کر اسفند کو فون کیا تھا اور اسے ابھی اور اسی وقت اپنے گھر میں بلایا تھا۔ وہ توڑ کر اس کے پاس پہنچا تھا، کیونکہ عارفہ نے اسے کہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت وہ اس کے گھر آئے، اس نے بہت ضروری بات اس سے کرنی ہے۔ کیا ہو گیا عارفہ؟ سب ٹھیک ہے؟ کیوں بلایا مجھے تم نے؟ تم نے اپنے آدمی میرے پیچھے لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے آتے ہی وہ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے؟ اسی طرح ہی جس طرح مجھے تم سے بات کرنی چاہیے۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ ریلیکس عارفہ، بات تو سن لو پوری میری۔ میں تمہیں یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آنٹی کو گئے ہوئے بھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ اس دوران اگر میں تم سے میرے ساتھ گھر چلنے کی بات کرتا تو تم کبھی بھی نہیں مانتی، تمہیں برا بھی لگتا۔ میں صرف تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میں تمہیں یوں اس گھر میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ میں اکیلی کیوں نہیں رہ سکتی؟ یہ میرا گھر ہے، بچپن سے یہاں میں رہتی آ رہی ہوں۔ بچپن سے تم اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی، اپنی موم کے ساتھ۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنے بندے یہاں پر چھوڑے تھے۔ ہاں تو آپ یہ بات مجھے بتا بھی تو سکتے تھے۔ ساری بات جاننے کے بعد وہ شرمندگی سے بولی تھی۔ آئی ایم سوری یار، تمہیں مجھ پر اتنا تو اعتبار ہونا چاہیے نا کہ میں تمہارے معاملے میں کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا اور نہ سوچ سکتا ہوں۔ اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ سنو، میرے ساتھ گھر چلو پلیز۔ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ عارفہ کی آنکھیں نم تھیں۔ اسفند نے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اسے اپنے گلے سے لگا گیا تھا۔ میری رخصتی کو لے کر موم کے اتنے پلانز تھے، مگر سب کچھ ختم ہو گیا۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوا، ابھی تو ہماری زندگی شروع ہوئی ہے، اور ان کی سب سے بڑی خواہش تھی تمہاری شادی، اور وہ اپنی زندگی میں ہی یہ فریضہ سر انجام دے چکی تھی، اور یہ فضول رسمیں، یہ سب بے معنی ہوتا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ وہاں سے نکلے تھے۔ اسفند سے لے کر اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اسفند کے گھر کی طرح اس کا کمرہ بھی شاندار تھا۔ عارفہ امپریس ہوئے بنا نہ رہ سکی تھی۔ وہ لوگ کھانا کھا کر ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ اسفند کے فون پر کوئی کال آئی تھی اور وہ گھر سے چلا گیا تھا۔ نہ جانے وہ گھر واپس کب آیا تھا، کیونکہ عارفہ اس کے آنے سے پہلے سو چکی تھی۔ صبح وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ کر باہر نکل آئی تھی، کیونکہ اس نے ہسپتال بھی جانا تھا۔
وہ جب اٹھا تو عارفہ کو کمرے میں نہ پا کر وہ باہر نکل آیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ ہسپتال جا ہی نہ چکی ہو۔ باہر نکلا تو سامنے سے عارفہ نظر آئی تھی۔ شکر ہے یار تم ابھی گھر پر ہی ہو، مجھے تو لگا ہسپتال ہی چلی نہ گئی ہو۔ فریش ہو جائیں پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ ناشتہ بن رہا ہے، میں نے آپ کے کچن میں جا کر چیک کیا ہے، وہ آنٹی لگی ہوئی ہیں۔ میرا کچن جانم، اب یہ آپ کا گھر ہے تو کچن بھی آپ ہی کا ہوا۔ گھر کیا؟ یہ بندہ۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کے کان پر جھکا تھا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ جا کر فریش ہو جائیں پھر ناشتہ کرتے ہیں، مجھے ہسپتال سے دیر ہو رہی ہے۔ کیا ہو گیا یار، آج بھی ہسپتال جانا ہے؟ تمہیں پتہ ہے آج ہماری شادی کے بعد آفیشلی پہلا دن ہے، ہسپتال سے چھٹی نہیں کر سکتی، اس لیے اگر میرے ساتھ ناشتہ کرنا ہے تو جلدی سے آ جائیں ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ یار بڑی ظالم بیوی ہو۔ وہ اسے خود ہسپتال چھوڑنے آیا تھا۔ لینے کتنے بجے آؤں؟ ابھی جانے تو دیں، لینے کی بات بعد میں کریں گے، میں آپ کو فون کر دوں گی۔ 6 بجے کے قریب وہ ہسپتال سے نکلی تھی۔ اسفند نے اسے بہت اچھی جگہ سے لنچ کروایا تھا۔ کینڈل لائٹ ڈنر کرنے کے بعد وہ لوگ 8 بجے کے قریب گھر پہنچے تھے اور کمرے میں جیسے ہی وہ آئی تھی اسے شوق لگا تھا۔ اسفند نے اس کے لیے سرپرائز پلان کیا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ حیران ہوتی اسے دیکھ رہی تھی۔ جانم، کل تو یہ سب سکپ ہو گیا تھا، میں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنی ویڈنگ نائٹ کو ذرا اسپیشل بنائیں۔ کمرے میں ہر طرف گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ سب آپ نے کیا ہے؟ اسفند نے سر ہلایا تھا۔ تھینک یو۔ صرف تھینک یو سے کام نہیں چلے گا، آج تو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر اس کے سوال کا جواب دیے بغیر ہی وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس اچانک افتاد کے لیے عارفہ تیار نہ تھی۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتی چہرہ موڑ گئی تھی۔ عارفہ کا چہرہ کانوں تک سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی جب اسفند گھوم کر اس کے سامنے آیا تھا اور تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر اپنا لمس بکھیر رہا تھا، اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھوتا اس کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر رہا تھا۔ عارفہ کو لگا تھا وہ اب زیادہ دیر اپنی ٹانگوں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھے پکڑے تھے۔ اسفند چھوٹے چھوٹے قدم آگے بڑھاتا ہوا اسے بیڈ کے قریب لے کر آیا تھا اور بیڈ کے قریب جا کر اس نے عارفہ کو پیچھے دھکیلا تھا۔ عارفہ بیڈ پر جا گری تھی۔ بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے وہ اس پر چھا گیا تھا۔ عارفہ کبھی اس کی شدتوں سے گھبراتی، اس سے دور ہو جاتی، مگر اگلے ہی پل وہ پھر اس کے سینے میں ہی اپنی پناہیں ڈھونڈنے لگتی تھی۔ پوری رات وہ اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا رہا۔ صبح 10 بجے کے قریب عارفہ کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر اسفند کے برہنہ سینے پر تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ سویا ہوا بھی اس قدر پیارا لگ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھتی اس کے گرد اپنے بازو زور سے بھینچے تھے۔ اسفند کا ایک بازو کمبل سے باہر تھا اور اس پر عارفہ کی نظر پڑی تھی۔ وہ بھونچکا رہ گئی تھی۔ یہ تو وہی نشان تھا جو اس نے اس ماسک والے آدمی کے بازو پر دیکھا تھا۔ وہ فوراً سے اس سے دور ہوئی تھی، اس کا ہاتھ پکڑ کر غور سے دیکھ رہی تھی۔ آج عارفہ کو معلوم ہوا تھا وہ کیوں ہمیشہ اسفند کو دیکھ کر چونک جاتی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جو ماسک پہن کر اس سے ملتا رہا تھا، مگر اسفند نے اس سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی تھی؟ غصے سے اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ کتنا بدھو بنا گیا تھا وہ اسے۔ وہ واش روم چلی گئی تھی۔ جب اسفند کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ فریش ہو کر جب باہر آیا تو عارفہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسفند نے اس کی طرف دیکھ کر اسمائل پاس کی تھی، مگر وہ اسے سخت نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کون ہیں آپ؟ اچانک وہ بولی تھی۔ کیا ہو گیا؟ مجھے تو لگتا تھا تمہاری قربت نے مجھے ہی پاگل کیا ہے، مگر تمہارا تو اس سے بھی برا حال ہے۔ کیا ہو گیا؟ میں ہوں تمہارا شوہر، اسفند حیات۔ آپ کوئی اور ہیں، مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ وہ ماسک والا آدمی، وہ کون تھا؟ اور اس پر اسفند حیران ہوا تھا۔ کیا ہو گیا عارفہ، تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ میں اس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ وہ اس کے بازو پکڑتی کھینچ کر اس نے اس کے کف اوپر کیے تھے۔ یہی نشان اس آدمی کے بازو پر بھی تھا اور یہ آپ کے بازو پر بھی ہے، اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے۔ آپ وہی ہیں، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہم بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آپ نے میری موم کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ ان کے سامنے اتنا اچھا بننے کا ناٹک کیا اور آپ اندر سے کیا ہیں؟ ایک گنڈے اور بدماش۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے اپنے آپ سے بھی، گھن آ رہی ہے۔ میں کیوں آئی آپ کے اتنا قریب؟ کیوں میں نے آپ پر اتنا اعتبار کیا؟ وہ اسے پیچھے سے دھکیلتی روتی ہوئی گھر سے چلی گئی تھی اور وہ حیران پریشان بیٹھا رہ گیا تھا۔ خود اس سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ جلد ہی اسے حقیقت سے آگاہ کر دے گا،
مگر اتنی جلدی وہ اسے پہچان لے گی کہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ اس نے اس کے بازو کا یہ نشان کب دیکھ لیا؟ مگر پھر اچانک اسے یاد آیا تھا کہ اس دن اس کے بازو پر بھی زخم تھا جو اس نے صاف کیا تھا۔ اتنی بڑی بھول مجھ سے کیسے ہو گئی؟ اس نے عارفہ کو کال کی تھی مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا گاڑی کی چابی اٹھا کر اس کے پیچھے نکلا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ کہاں گئی ہوگی۔ وہ اس وقت اپنی ماں کے گھر میں اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ بھی اس کے پاس ہی آ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ یہاں سے چلے جائیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ آپ جیسے دھوکے باز انسان کے ساتھ میں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ آپ نے نہ صرف مجھے بلکہ میری موم کو بھی دھوکہ دیا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آنٹی کو سب کچھ پتا تھا۔ کیا پتا تھا؟ وہ حیران ہوتی اس کی طرف مڑی تھی۔ جیب سے اسفند نے کارڈ نکالا تھا اور اس کے سامنے کیا تھا۔ ڈی ایس پی اسفند حیات۔ ہاں، 6 ماہ پہلے میری پوسٹنگ اس علاقے میں ہوئی تھی اور ایک کیس کے سلسلے میں مجھے میری شناخت چھپانے کا آرڈر ملا تھا۔ اسی دوران میں نے اور بھی کافی کیسز ہینڈل کیے تھے، مگر جس کیس کے لیے میں نے اپنی شناخت چھپائی ہے وہ کیس ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ میں بہت قریب ہوں اس کے۔ جیسے ہی میں اس کیس پر کام مکمل کر لیتا ہوں اس کے بعد میں اپنی شناخت سب کے سامنے ظاہر کر دوں گا۔ اور میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ یہ بات میں نے آنٹی کو کافی پہلے ہی بتا دی تھی، اس لیے تم یہ نہ کہو کہ میں نے ان کو دھوکہ دیا ہے۔ ہاں، تم سے میں نے یہ بات چھپائی اور میں جلد ہی تمہیں اس بات سے آگاہ کرنے والا تھا، مگر یار تم نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ چند منٹ ہی تو تم مجھے میسر آتی تھی، اور ان لمحوں میں میں ادھر ادھر کی باتیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بس یہی وجہ تھی اور کوئی نہیں۔ میں اب آپ پر کیسے اعتبار کر لوں؟ یہی بات آپ مجھے پہلے بھی بتا سکتے تھے۔ یار بتایا نا، اتنا ٹائم ہی کب ملا مجھے؟ ان کیسز نے مجھے اس قدر پریشان کیا ہوا تھا کہ جو وقت میں تمہارے ساتھ گزارتا تھا وہ میرے لیے ایک بہت پرسکون ٹائم ہوتا تھا۔ اس طرح کی باتیں کر کے اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور ابھی بھی دیکھو، اتنی حسین رات گزارنے کے بعد میری صبح کا تم نے بیڑا غرق کر دیا۔ وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتا اس کی نم آنکھوں پر اپنے لب رکھتا ہوا بولا تھا۔ وہ عارفہ کو لے کر باہر آیا تھا۔ باہر سے اچھا سا ناشتہ کروانے کے بعد وہ اسے ہسپتال چھوڑتا ہوا خود اپنے آخری مشن کو مکمل کرنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ 4 گھنٹے کے آپریشن کے بعد آخرکار اللہ نے اسے کامیابی عطا کی تھی۔ ایک بہت بڑا گینگ جو جوان لڑکیوں کی سمگلنگ کرتا تھا، ڈی ایس پی اسفند حیات نے اس گینگ کا خاتمہ کر دیا تھا۔ پورا شہر ڈی ایس پی اسفند حیات کی بہادری کو سلام پیش کر رہا تھا۔ وہ مسلسل اسفند کو کالز کر رہی تھی مگر اسفند کا نمبر بند جا رہا تھا۔ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ وہ ہسپتال سے باہر آ کر کیب کا انتظار کر رہی تھی جب ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ نقاب پوش 2 لوگ گاڑی سے باہر نکلے تھے اور ایک آدمی نے اسے گاڑی میں زبردستی بٹھایا تھا۔ 15 منٹ کے بعد وہ لوگ عارفہ کو کہیں لے کر گئے تھے۔ عارفہ کافی گھبرا گئی تھی۔ میڈم، اس زخمی کی مرہم پٹی کروانی ہے، کوئی اس کے کان کے بالکل قریب آ کر سرگوشی میں بولا تھا، اور عارفہ کے ہاتھ کھولنے کے بعد اس کی آنکھوں سے پٹی بھی کھول دی گئی تھی۔ عارفہ نے آنکھیں ملنے کے بعد جب اسے دیکھا تھا تو وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ، یہ سب آپ نے کروایا ہے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ڈر گئی تھی میں، میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ اب کیا ایسے ہی کرتے رہیں گے؟ جب وہ اسے دیکھتے ہوئے زور سے ہنسا تھا۔ مجھے جب جب ڈاکٹر صاحبہ آپ کی ضرورت پڑے گی آپ کو اس مریض کے لیے ایسے ہی آنا پڑے گا۔ اس کی لو دیتی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ نظر جھکا گئی تھی۔ اچھا، کہاں زخم ہے؟ وہ سر اٹھاتی بولی تھی۔ یہاں۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ علاج کر دیجیے نا ڈاکٹر صاحبہ۔ اسفند حیات نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اسے اشارہ کیا تھا اور عارفہ نے آگے بڑھ کر اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھے تھے۔ عارفہ کی صدا پر اسفند بے قابو ہوتا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ کافی دیر بعد جب عارفہ کو لگا تھا کہ اس کا سانس بند ہو رہا ہے تو اس نے اس کو پیچھے دھکیلا تھا۔ بہت برے ہیں آپ، ایک دن میری جان لے لیں گے۔ جان تو آپ لے رہی ہیں ہماری۔ اس طرح دور ہو کر وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا بولا تھا۔ سچ یاد آیا، تمہارے لیے ایک اور سرپرائز بھی ہے۔ بہت برے ہوتے ہیں، مجھے نہیں چاہیے آپ کے سرپرائز۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا گئی تھی جبکہ اسفند نے ٹی وی آن کیا تھا اور سامنے نیوز دیکھ کر وہ حیران ہوتی، کبھی اسفند کو دیکھتی تو کبھی سامنے نیوز پر۔ نیوز اینکر چیخ چیخ کر ڈی ایس پی اسفند حیات کی بہادری کے قصے سنا رہی تھی۔ دیکھا تمہارے گنڈے شوہر کے کارنامے، پورا شہر تمہارے شوہر کا گرویدہ ہو چکا ہے۔ اور عارفہ نے مسکراتے ہوئے اسفند کو سلیوٹ کیا تھا۔ اب آپ یونیفارم پہنا کریں گے؟ جی میڈم، اب کل سے میں یونیفارم میں آفس جایا کروں گا۔ آئی ایم سوری اسفند،
میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو اور صرف مجھ سے میری باتیں کرو۔ وہ اس کی تھوڑی پکڑتا اس کا چہرہ اوپر کرتا اس کی پیشانی پر جھکا تھا اور عارفہ نے بھی اپنے بازو اس کی گردن میں باندھتے آنکھیں موند لی تھی۔